اور یہ ایک دماغوں میں سوال ابھرتا ہے کہ بھائی لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کوئی شخص کسی گناہگار کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ باپ کے جو گناہ ہے اس نے مثلا نمازیں نہیں پڑھی تو بڑا بیٹا یہ بوجھ کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ تو صریحاً قرآن کے خلاف ایک حکم بظاہر نظر آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں اور روزے کیوں واجب؟ تو دیکھیے اس کی کئی مصلحتیں اور کئی حکمتیں۔ یہ جو بڑے بیٹے پر یہ چیز واجب کی گئی ہے، بہت کم وقت رہ گیا، یہ جو بڑے بیٹے پر چیز واجب کی گئی یہ باپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں ہے، اس کی کچھ مصلحتیں ہیں باقاعدہ۔ دیکھیے ویسے تو ان مصلحتوں کا جاننا واجب نہیں ہے، نہ شریعت کے اندر الگ سے اس کی کوئی مصلحت بتائی گئی ہے کہ اس وجہ سے بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن کچھ احتمالات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس مسئلے سے والدین کے، خاص طور پر والد کے بہت عظیم مقام کا پتہ چلتا ہے، اس کے اسلام ان کے احترام کا کس حد تک قائل ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے مراجع جیسے آقا خوئی وغیرہ تھے، وہ کہتے تھے باپ نے اگر گناہ کرتے ہوئے صریحاً لاپرواہی میں نمازیں قضا کی ہیں، احتیاط واجب یہ کہ بڑا بیٹا ان قضا نمازوں کو بھی انجام دے گا اور روزوں کو بھی انجام دے گا۔ صریحاً گناہ کرتے ہوئے کہتا تھا میں نہیں پڑھوں گا نماز، حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے اس طرح سے نمازیں چھوڑی، تو اس کو ان نمازوں کی بھی قضا کرنی ہے، روزوں کی بھی احتیاط واجب کی بنا پر۔ آقا کوئی کا قائل تھے، لیکن آقا سیستانی، ابھی مسئلہ آئے گا کہ آقا سیستانی اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں باپ نے اگر گناہ کرتے ہوئے چھوڑی ہیں نمازیں تو وہ بڑے بیٹے کو ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی، لیکن بہرحال کچھ علماء تو اس کے قائل ہیں، تو بہرحال باپ چاہے گناہگار ہی کیوں نہ صحیح، تب بھی اسلام نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ نہیں، تب بھی تمہیں یعنی باپ کی اتنی عظمت، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ اچھا، اس علماء ایک بات اس میں اور فرماتے کہ اس مسئلے میں بڑے بیٹے کی خاندان میں جداگانہ حیثیت کا تعین بھی ہو جاتا ہے اس مسئلے کے ذریعے، کہ باپ کی موت کے بعد یہ جو خاندان فقدان پدر سے دوچار ہوا تھا، اب بڑے بیٹے کو باپ کی جگہ لینا ہے ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اس مسئلے سے اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے بڑے بیٹا باپ تھا نا، وہ سرپرست تھا اس وقت، اب بہت ساری چیزیں بڑے بیٹے کے اوپر جو آ رہی ہیں، اس سے اب یہ اس کو باپ کی جگہ لینی چاہیے ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اس کا بھی ذرا اس مسئلے میں اشارہ ہوتا ہے۔ تیسری بات علماء نے کہی کہ اس مسئلے میں اس بات سے نماز کی اہمیت کا کتنا زیادہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان نہ پڑھی گئی نمازوں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان نمازوں کو پڑھواؤ تو اپنی زندگی میں ان نمازوں کی سوچی کتنی اہمیت ہوگی جن کو ہم ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے نمازوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہو رہی، بلکہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو علماء نے کہی ہے اس سلسلے میں کہ بڑے بیٹے کو جو حبوہ ملتا ہے، حبوہ، یہ میراث کے مسائل میں جو آپ میں سینئر موسٹ گروپ ہے اس نے تو حبوہ کے مسائل اور میراث کے مسائل پڑھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ بات ان کو بتائی گئی تھی کہ حبوہ جو ہے بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ یہ میراث میں تقسیم 4 چیزیں ایسی ہیں جو حبوہ میں شامل ہوتی ہیں اور میراث میں دیگر ورثاء کو نہیں ملتی، صرف بڑے بیٹے کو ملتی، جس کے اندر جو مرحوم لباس پہنا کرتے تھے وہ لباس مرحوم باپ کا، وہ بڑے بیٹے کا حق ہے، یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوا۔ باپ جو انگوٹھی پہنا کرتا تھا وہ بڑے بیٹے کو ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی۔ قرآن جو باپ پڑھا کرتا تھا وہ بڑے بیٹے کو ملے گا اور کسی کو نہیں، اور باپ کی تلوار۔ اچھا، آپ لوگ بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں، خنجر ہے، گن ہے، پسٹل ہے، کلیشنکوف باپ کے پاس رکھی، کیا یہ حبوہ میں جائے گی یا نہیں؟ تو بہرحال یہ کہ علماء نے اس سلسلے میں یہی کہا، جس میں آغا سیستانی وغیرہ بھی شامل ہیں، کہ تلوار کے علاوہ اگر کوئی اور اسلحہ ہے تو وہ پھر ورثاء کے ساتھ اس کو مصالحت کرنی پڑے گی، ورثاء کو راضی کرنا پڑے گا، بھئی یہ والد صاحب کی چیز تھی اور یہ اسلحے میں آتی ہے، تو بہرحال اگر ورثاء راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، وہ اسلحہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے علاوہ ہے، تلوار کے علاوہ، وہ بڑا بیٹا اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور ورثاء سے اگر مصالحت نہ ہو تو پھر وہ میراث میں جائے گی۔ تو بہرحال عام طور سے جو لباس باپ پہنا کرتا تھا، لیکن میں حبوہ کے مسئلے اس وقت نہیں جا رہا، تو علماء نے کہا کہ جو بڑے بیٹے کو حبوہ ملتا ہے، شاید یہ اس کے عوض اس کام کا تقاضا کیا گیا ہے اس سے کہ تم اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھو اور قضا روزے رکھو۔ یہ بڑے بیٹے پہ جو واجب کیا گیا حبوہ کے، شاید جو حبوہ اس کو ملتا ہے اور لوگوں ورثاء کو نہیں ملتا ہے، اس کے عوض میں شاید اس بات کا تقاضا کیا گیا۔
لیکن یہ احتمال ہے، اس میں کوئی صریحاً بات نہیں. اور یہ بھی دماغ میں رہے کہ حبہ اگر کس بڑے بیٹے کو مل رہا ہے یہ 4 چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز، تو یہ اس پر خمس بھی نہیں ہوتا ہے چاہے بغیر استعمال کے بڑے بیٹے کے پاس رہیں، کیونکہ حبہ میراث میں کاؤنٹ ہوتا ہے جو بڑے بیٹے کو ملا. اور یہ حبے کا جو مسئلہ یہ فقط فقہ شیعہ میں پایا جاتا ہے، دیگر اسلامی شیعوں کے اندر حبہ کا کوئی تصور نہیں، صرف شیعہ فقہ کا ایک تخصصی مسئلہ. اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ آغا سیستانی اس بات کے قائل ہیں کہ بلا عذر اگر باپ نے نہیں پڑھی ہیں نمازیں تو اس کی ان نمازوں کی قضا اس کو نہیں کرنا ہے. آقا خوئی کہتے تھے احتیاط واجبی کرنا. تو ہمارے یہاں دیکھیے باپ کے حوالے سے، لیکن ہمارے یہاں ایک آپ ایک چیز سنتی ہوں گی، ماں کی بڑی خصوصیت مجالس میں بہت بیان کی جاتی ہے اور یقیناً ہے، 100% ہے، 200% ہے. لیکن ماں کی خصوصیت بتا کے اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ باپ کی اتنی خصوصیت نہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی گروپ میں یہ بات بتائی تھی کہ اکثر علماء اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ماں اگر اپنی اولاد کے لیے 20-30 بار بھی بد دعا کرے تو پروردگار اس کو ٹالتا ہے اور نہیں قبول کرتا، لیکن باپ اگر فقط ایک دفعہ بھی بد دعا کر دے تو پروردگار قبول کر لیتا. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف کے پہلو کو ہم اتنا زیادہ بڑھا چڑھا دیں اور اس کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت اس کو مد نظر نہ رکھیں. تو افراط و تفرید کا بعض اوقات ہم لوگ اس انداز سے شکار ہو جاتے ہیں. تو اچھا، ایک اس کے اندر ایک بات اور آج ایک مسئلہ اور بیان کر دوں. اکثر لوگ بڑا ٹیکنیکل ٹائپ کا بھی مسئلہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹے کو باپ نمازیں پڑھتا ہی نہیں تھا. اب بڑے بیٹے کو جیسے کہ آپ نے سنا کہ وہ اپنے باپ کی نمازوں کی قضا کرنی، لیکن باپ پہ اپنے باپ کی بھی قضا نمازیں تھیں کیونکہ دادا حضور بھی نماز نہیں پڑھتے تھے مثلا. تو کیا اس بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوگا کہ ان کے والد کے اوپر اپنے دادا کی قضا نمازیں بھی آئی تھی جو انہوں نے نہیں پڑھی؟ تو یہ جو خاندانی بے نمازی ہونے کا جو یہ سلسلہ ہے یہ صرف اور صرف اپنے باپ کی حد تک رہتا. دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، جیسے مولانا محمد علی نقوی صاحب پچھلی دفعہ جو آئے تھے تو میں بتا رہے تھے کہ وہ بہت سے لوگ اتنا نافرمانی کاموں میں بھی ایسا والدین کا احترام کرتے ہیں جناب کہ والد مرحوم وصیت کر کے گئے تھے کہ مرنے کے بعد میرا شیو وغیرہ کر دینا، داڑھی جو تھوڑی بہت بڑھ گئی سے مونڈ دینا. تو اولاد اتنی فرما بردار تھی کہ انتقال کے بعد والد مرحوم کا شیو کیا گیا ان کی میت کا. تو بہرحال یہاں تک یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اچھا، اب یہاں پر جو مسئلہ ہے آغا سیستانی کے حوالے سے، اس کے اندر فقط ایک ریلیکسیشن ہے جو کسی اور مجتہد نے تو ذکر نہیں کیا، جتنے بھی مشہور مراجع صرف آغا سیستانی کے حوالے سے ہے. المسائل المنتخبہ میں بھی انہوں نے لکھا ہے اس کو کہ جو بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازوں کے اعتبار سے تو کوئی چھوٹ نہیں، وہ تو پڑھنی ہے یا پڑھوانی ہے کسی سے. قضا روزے جو واجب ہوتے ہیں باپ کے، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ایک لحاظ سے لوگوں کی سہولت کا ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ چاہے تو یہ بڑا بیٹا باپ کے قضا روزے جو یہ خود رکھے یا کسی سے رکھوائے. اگر یہ نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا مثلا، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ باپ کے فی روزے کے بدلے فقط 3 پاؤ آٹا اگر غریب کو دے دیا جائے تو باپ کے 1 روزہ ادا ہو جائے گا. فی روزہ ایک ایک کر کے 3 پاؤ سمجھے تقریباً، بلکہ 1 کلو ہی کرنے چلیں تاکہ حساب کتاب میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو. تو مثلا 30 اگر روزے ہیں 1 سال کے اور اس میں 30 کلو اگر آٹا غریب غربا میں تقسیم کر دیا جائے، غربا کو دے دیا جائے، اس کے الگ اپنے مسئلے کیسے دیا جائے گا کیا ہوگا اس کے تو ابھی تک میں نہیں بتا رہا، لیکن یہ ایک بہرحال ایک سہولت اور آسانی والا مسئلہ ہے کہ وہ افراد جو کہ آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں اور انہی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے مرحوم والد کے ان قضا روزوں میں فی روزہ اگر 3 پاؤ آٹا اگر وہ دے دیں تو فی روزہ جو ہے وہ ان کے روزے کم ہوتے چلے جائیں گے. 1 سال کے مثلا صرف 30 کلو کے قریب دینا پڑے گا مثلا، اور اس طرح سے ان کا ذمہ ادا ہو سکتا ہے. لیکن اور دیگر مراجع نے اس خصوصی مسئلے کا تذکرہ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں یا تو خود روزے رکھنے پڑیں گے، کسی اور سے رکھوانے پڑیں گے. اچھا، یہاں پر بھی جو ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے یہ اگر موت کے وقت نابالغ تھا، ایک یہ بھی یہاں پہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے. موت کے وقت اگر بڑا بیٹا نابالغ تھا اور یہ بعد میں بالغ ہو گیا تو کیا بالغ ہونے کے بعد اس کو باپ کے نماز اور روزوں کی قضا کروانی پڑے گی؟ تو اگر کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر بڑا بیٹا باپ کی موت کے وقت نابالغ تھا تو بڑے ہو کر اس کو باپ کی قضا نمازوں وغیرہ کو قضا کروانے کی اس کے اوپر واجب نہیں. البتہ نہیں، آقا کوئی کہتے تھے کہ واجب ہے کہ یہ جو ہے بالغ ہونے کے بعد ان کی نمازوں کو پڑھوائے گا. اور آقا سیستانی فرماتے کہ نہیں، اس کے اوپر واجب نہیں. اگر بڑا بیٹا
باپ کی موت کے وقت نابالغ تھا، اور ظاہر ہے کہ بعد میں بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، لڑکیوں کے حوالے سے یا بیٹیوں کے حوالے سے ماں باپ کے قضا نماز اور روزے ان کے اوپر واجب نہیں ہوتے، خواہ وہ بڑی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹی بڑے بیٹے سے بھی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کسی شخص کو یہ شک ہو جائے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، کسی کو شک ہو جائے کہ پتہ نہیں کوئی نماز جو ہے وہ مجھ پر جو ہمارے والد مرحوم کی کوئی نماز واجب بھی تھی یا نہیں، پتہ نہیں، کیونکہ وہ نمازیں تو پڑھتے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کوئی نماز قضا کی بھی ہے یا قضا نہیں کی ہے، تو اس صورت میں سمجھا جائے کہ کوئی نماز قضا نہیں کی، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر یہ ہو جائے کہ پتہ نہیں 5 سال کی نمازیں قضا ہیں، پتہ نہیں 3 سال کی ہیں، تو کم پر بنا رکھ کر اتنی نمازیں اس کو پڑھوانی پڑیں گی، یعنی کم سے کم کے تعین کر کے اتنی نمازیں اس کو پڑھوانی۔ تو اب یہ ایک مسئلہ ہوا۔ البتہ جو ماں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں، دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ باپ کی قضا نمازیں تو واجب ہیں، لیکن ماں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں۔ لیکن علماء یہ فرماتے ہیں سارے کہ احوط اور اولا یہ ہے، یعنی زیادہ احتیاط مستحب ہے، یہ کام بہت بہتر ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی انجام دے۔ یہ آقا کوئی بھی فرماتے تھے، امام خمینی بھی یہ بات فرماتے تھے، آقا سیستانی بھی یہ بات فرماتے ہیں، اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہی بات فرماتے ہیں۔ البتہ 2-3 مراجع ایسے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل مسئلہ بالکل اتفاقی ہے کہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوتے۔ یہ 4 مراجعوں کے جن میں نے نام لیے، 4 مراجع کے، یہ 3 مراجع کے، بلکہ 4 مراجع کے نام لیا، آقا خوئی، آقا خمینی، آقا سیستانی اور آقا وحید خراسانی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ماں کی قضا نمازیں اور روزے بڑے بیٹے پر واجب نہیں۔ لیکن آج ہی کے زمانے میں جن علماء کی تقلید ہو رہی ہے، جیسے آیت اللہ اسحاق فیاض ہے، جیسے آیت اللہ خامنہئی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے اس مسئلے میں باپ کے ساتھ ہی شریک ہے ماں، یعنی جس طریقے سے باپ کی قضا نمازیں اور روزے بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دماغ میں رہے۔ ہاں، البتہ دماغ میں یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ اگر روزے مرض کی وجہ سے باپ نے نہیں رکھے تھے تو ان کی قضا بڑے بیٹے کو نہیں انجام دینا ہوتا، وہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے، کیونکہ اسی میں پھر باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ روزے جو ہے نہیں رکھ سکے تھے، تو اس لحاظ سے بیماری کے اعتبار سے جو ان کے روزے چھوٹے تھے۔ اچھا، اب یہ تو اس میں بہت سارے دقیق اور پیچیدہ مسئلے ہو گئے، لیکن آپ کیسٹ وغیرہ سے دیکھ کے ان کو اتار لیجئے گا۔ اب یہ مسئلے اس کے اندر بہت زیادہ بے شمار ہوں گے، لیکن یہ کہ ہمیں صرف یہ بتانا تھا اس کے اندر کہ کیوں واجب ہیں، کیوں واجب بتاتے اس کی تھوڑی سی اور فقہی مسائل کی تفصیل بھی آ گئی۔ ویسے تو شریعت میں نہیں بتایا گیا، لیکن باپ کے اوپر بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نماز اور روزے بہت ساری وجوہات سے، وہ وجوہات بھی ہم نے ذکر کی کہ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، والد کے احترام کا بتانا تھا، باپ کے انتقال کے بعد بڑے بیٹے کو خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں قبول کرنا ہے، اور شاید ہبہ اس کو ملتا ہے اس کی عوض کے طور پر، یا بڑے بیٹے سے اس بات کا تقاضا کیا گیا، اور کچھ مسئلے اور ہوں گی جو ہم کو علم میں نہیں ہیں، جو ذکر نہیں کی گئی۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين